مودی سرکار کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے اگلی قسط کی منظوری دے دی۔ IMF نے توسیع فنڈ سہولت کے تحت اگلی قسط کی منظوری دی۔ پاکستان کو دوسری قسط کے تحت $1 ارب جاری کیے جائیں گے۔ IMF نے پاکستان کا قرض پروگرام روکنے کی بھارت کی درخواست مسترد کر دی۔ IMF نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بھی $30 کروڑ قسط کی منظوری دی۔ They have networks of people who they train them, they supply them weapons. There are terror camps actually inside India who are supporting, who are fueling this terrorism which is going on in Pakistan. Are they only involved in Pakistan? No, they are involved elsewhere also. They are involved in Canada also, involved elsewhere in the other countries also. You must have heard it again and again, but just to understand that why they are doing this, what they are doing right now. پاکستان اپنے وقار اور سالمیت کی حفاظت پر ہر قیمت کرے گا۔ پاک فوج کا مودی سرکار کو دو ٹوک پیغام۔ کلبھوشن یادو کے اعترافی بیان سمیت دیگر ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے پیش کر دیے۔ DGISPR کی پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کے سینئر افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ بھارت بے بنیاد الزامات اور جارحیت کر رہا ہے جو بند ہونی چاہیے۔ بھارت کا مقصد پاکستان کی توجہ انسداد دہشت گردی آپریشن سے ہٹانا ہے۔ حقیقت میں بھارت کے اندر دہشت گردوں کے کیمپس ہیں۔ بھارت خود دہشت گردی کرتا ہے اور دوسروں پر کہانیاں بنا کر الزامات لگاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردوں نے اعتراف کیا کہ انہیں اسلحہ اور تربیت بھارت نے دی۔ مودی سرکار کے پاس بھارتی عوام کے سوالوں کے جواب نہیں۔ Is because they don't want the world to ask these questions. You yourself support terrorism, you yourself mastermind terrorism, you yourself execute transnational killings, and at the same time, without any evidence, you concoct stories, and then on the pretext of those false presumptions, you carry out military aggression against innocent citizens. They are also responsible for transnational killings. DGISPR نے پریس کانفرنس میں کشمیریوں کی گفتگو چلا دی۔ دہشت گردوں کی ٹیلی فونک ریکارڈنگ بھی عالمی میڈیا کو سنا دی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ 25 اور 26 کی رات فتنہ الخوارج نے دراندازی کی کوشش کی۔ بھارت کے بھیجے گئے 100 میں سے 71 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ پلوامہ واقعے سے متعلق بھی پاکستان نے واضح موقف اپنایا تھا۔ بھارتی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کا انٹرویو بھارتی چہرے کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں کشمیری مسلمانوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ BLA، فتنہ الخوارج، TTP جیسی تنظیموں کی بھارت فنڈنگ کرتا ہے۔ ہندوتوا ایجنڈے کے تحت بھارت میں اقلیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اقلیتوں پر مظالم، انتہا پسندی اور دہشت گردی بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے۔ وطن کے کامیاب دفاع پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ پاک فضائیہ بھارتی حملوں کے جواب میں 2 منٹ میں فعال ہو گئی اور رد عمل دیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے بریفنگ میں بتایا بھارت کے تقریباً 60 طیارے آئے جن میں سے 14 رافائل طیارے تھے۔ ہم نے 3 رافائل سمیت 5 طیارے مار گرائے۔ اس موقع پر انہوں نے اسکرین پر سلائیڈز کے ذریعے بھارتی فضائیہ کے طیاروں کی تباہی سے متعلق بتایا اور بھارتی پائلٹ کی گفتگو بھی سنوائی۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ امور عادل الجبیر کی پاکستان آمد۔ سعودی عرب کے سفیر اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے الگ الگ ملاقات۔ موجودہ سیکیورٹی صورتحال، پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ پاک بھارت کشیدگی پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب کو بھارتی جارحیت اور پاکستان کی جوابی کارروائی سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر کی قیام امن کے لیے سفارتی کوششوں کو سراہا گیا۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بری خبر، پاک بھارت کشیدگی کے باعث پاکستان سپر لیگ کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کے مطابق شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ بھارتی جارحیت نے انڈین پریمیئر لیگ کو بھی ڈبو دیا۔ بھارت نے انڈین پریمیئر لیگ معطل کر دی۔ BCCI کی جانب سے اعلان آج کیا جائے گا۔ کرکٹرز پریشان، غیر ملکی کھلاڑیوں نے اپنے ملک واپس جانے کا مطالبہ کر دیا۔ IPL کی بندش سے بھارتی بورڈ کو $2 ارب کا نقصان۔ بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈے کی دنیا میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ کبھی پاکستانی فوج کا سربراہ ہٹوا دیا، کبھی وزیر اعظم کو ملک بدر کروا دیا اور اب کراچی کی بندرگاہ کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہ سب صرف ذہنی اختراع نہیں بلکہ جھوٹ، سنسنی اور صحافتی ناکامی کی بدترین مثالیں ہیں۔ بھارتی میڈیا کا تخیل حقیقت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہا ہے۔
بھارتی میڈیا نے جھوٹی خبر چلانے کا اعتراف کر لیا. بھارتی ٹی وی آج تک نے جھوٹی خبروں پر معافی مانگ لی. بھارتی اینکر نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ادھوری خبریں چلائی گئیں. ایسی خبریں چلانے پر معافی مانگتے ہیں. ہر دم مستعد و چوکنا پاک فوج کا بھارتی جارحیت پر منہ توڑ جواب. آج مزید اسرائیلی ساختہ 48 ڈرونز گرا دیے. کل سے اب تک گرائے گئے ڈرونز کی تعداد 77 ہو گئی. 5 لڑاکا طیاروں کی تباہی اور LOC پر بھارتی نقصان کے بعد بھارتی بوکھلاہٹ کا شکار. ISPR کے مطابق بھارت اسرائیل ساختہ ہیراپ ڈرون سے پاکستان پر حملے کر رہا ہے. پاک فوج دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دے رہی ہے. پاک فوج سے خوفزدہ بزدل بھارتی فوج کی نہتے معصوم شہریوں پر گولہ باری. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج نے ہجیرہ، فارورڈ کہوٹا اور کھوئی رٹا میں سول آبادی کو نشانہ بنایا. بلا اشتعال فائرنگ سے 5 شہری شہید، 7 زخمی. بھارتی فوج کا بھاری ہتھیاروں کا استعمال. پاک فوج کا بھی دشمنوں کرارا جواب. کئی چیک پوسٹیں تباہ کر دیں. LOC پر دھرمسال 2 پیسٹ چیک پوسٹ. بالمقابل بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے، سفید جھنڈا لہرا دیا. کیلر سیکٹر میں ڈوبا مور پوسٹ بٹالین ہیڈ کوارٹر سوجی اور پیر کانتھی سیکٹر میں جبار اینڈ ترکھیاں کمپلیکس ملیا میٹ. بھارتی فوج کو بھاری نقصان. ہم اس وقت میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے جو ورتھ وائل رابطے ہونے چاہیے، جن کے ساتھ ہمارے رابطے نہ ہوں. اور ہمارا جو UN مشن ہے وہ الحمدللہ سیکورٹی کونسل میں یا ادروائز جو ہے وہاں پہ بہت ایکٹیو ہے اور بڑا ایفیکٹولی جو ہے ہندوستان کے جو اس جارحانہ عزائم کا جو ہے نا وہ دے رہا ہے، جواب دے رہا ہے. بھارتی کوششوں کو اور زیادہ تیز کر کے ان کو ایفیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. سلامتی پر کوئی دباؤ قبول نہیں. پاکستان جارحیت کا جواب دینے کے لیے 200% تیار ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا کہ بھارت کے ڈرون حملے ہماری لوکیشنز کو جانچنے کے لیے تھے. آئندہ چند روز میں بتائیں گے کہ ہماری بہادر افواج کس طرح ملک کا دفاع کر سکتی ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ملک کی سرحدوں اور عوام کا دفاع جانتے ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں قوم کو یک زبان ہونا چاہیے. سیاست میں سے تقسیم کو ختم کرنا ہوگا. سیاسی ہم آہنگی کی بھی بات ہونی چاہیے. انہوں نے ایک فراڈ اسکیم کے تحت آپ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی اسٹریٹجیکلی. الحمدللہ آپ کی افواج جرت کے ساتھ ساتھ دانش مندی کا بھی مظاہرہ کرتی ہے. 4 یا 5 ٹارگٹس کے علاوہ جو کہ قریب گرے وہ اپنے ٹارگٹس تک نہیں پہنچ سکے. ان مینڈ تھے کیونکہ ان کے پائلٹس کو شاید اب جہاز اڑا کے پاکستان آنے میں ڈر محسوس ہوتا ہے. ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے ان حالات میں. سیاسی لیول پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اس پر ضرور غور کرنا چاہیے. ہماری اس وقت تک کوئی سفارتی مشن باہر نہیں ہے. ہم صرف ٹیلی فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں. ان حالات میں ہمارے سفارتی مشن باہر ہونے چاہیے. ہر حال میں ہم سب کا ایک ہی قومی بیانیہ ہونا چاہیے. جنگ میں پھول نہیں بم برستے ہیں. کیا اس جنگ کے ذریعے ہم کشمیر آزاد کروا سکیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہتے ہیں کہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ موجودہ صورتحال میں سیاسی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں. اس وقت ہمارا کوئی سفارتی مشن باہر نہیں گیا. ہم صرف ٹیلی فونک گفتگو کر رہے ہیں. ہمیں مختلف ملکوں میں اپنے سفارتی مشن بھیجنے چاہیے تھے. فیک نیوز، بھارتی حکومت کی گھبراہٹ، ناکامی، بدحواسی کا منہ بولتا ثبوت. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ بھارت نے عسکری محاذ پر اشتعال انگیزی کی. بھارت نے اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم شروع کی. بھارتی میڈیا پر فیک نیوز سے ایک جھوٹا بیانیہ گڑھا گیا. پاکستان نے بھارت کا جھوٹا پروپیگنڈا بھرپور طریقے سے بے نقاب کیا. دہشت گرد بھارت کی سائبر دہشت گردی پر پاکستانی ہیکرز کا جوابی وار. آپریشن سالار کا آغاز کر کے 4 بڑی بھارتی ویب سائٹس ہیک کر لیں. پاکستانی ہیکرز کے والنٹیئر گروپ نے آپریشن سالار کے نام سے ایک منظم سائبر مہم کا اعلان کیا ہے. مہم کے تحت بھارتی آن لائن انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق ابتدائی کارروائی میں دہشت گرد بھارت کی 4 اہم ویب سائٹس کو ہیک کر کے ان کا ڈیٹا حاصل کر چکے ہیں. ان ویب سائٹس پر پاکستانی قومی پرچم بھی چسپاں کر دیا گیا.
مودی کا فالس فلیگ آپریشن، سکھوں کا بھارت کے خلاف کھڑے ہونے کا اعلان، سکھ رہنماؤں نے دو ٹوک پیغام دیا، وہ مودی کے فالس فلیگ آپریشنز کو بے نقاب کریں گے، پاکستان پر الزام تراشی ہوئی کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بھارت جنگ کے محاذ پر ٹک نہ سکا تو بھارتی میڈیا اپنے نیوز روم سے ہی منہ کے فائر کرنے لگی۔ پاکستان پر حملے سے متعلق فیک نیوز اور پروپیگنڈا کرنے پر سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے خوشخبری، بجلی کی قیمت ₹1.55 فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق قیمتوں میں کمی کا اطلاق کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر میں ہوگا۔ کمی جنوری تا مارچ کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں کی گئی۔ اور معروف مزاح نگار، اداکار اور شاعر اطہر شاہ خان کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ انہوں نے اپنے فن سے پی ٹی وی پر طویل عرصے تک راج کیا۔ ڈرامہ سیریل انتظار فرمائیے میں جیدی کے کردار نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف پر پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔